تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں، اپنی گود میں ایک طرف حضور علیہ السلام بیٹے ابراہیم کو بٹھائے بیٹھے، ایک طرف بیٹے حسین کو بٹھائے ہوئے، جبرائیل امین آتے ہیں۔ خطیب بغدادی نے روایت کیا تاریخ بغداد، آ کے عرض کیا سیدنا جبرائیل امین ان اللہ یقرأ علیک السلام یا رسول اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ یہ دو شہزادے، وہ صلبی بیٹے تھے نا ابراہیم جو وفات پا گئے، ابراہیم اور حسین دونوں جوان نہیں ہو سکتے، آپ کی گود میں دونوں جوان نہیں ہو سکتے، ایک دے دیں اور ایک رکھ لیں، یہ پیغام آیا ہے، ایک دے دیں اور ایک رکھ لیں۔ یہ بات سن کر آقا علیہ السلام نے حسین کی طرف دیکھا اور چشمان مقدس سے آنسو رواں ہو گئے، پھر ابراہیم کی طرف دیکھا، آنسو رواں ہو گئے، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، روتے رہے اور بالآخر حضرت جبرائیل امین سے مخاطب ہوئے۔ آقا نے فرمایا جبرائیل ذرا بات سن لو، اگر ابراہیم کو دیتا ہوں، اگر تمہیں ابراہیم کو دیتا ہوں کہ لے جا، تو اس وقت سوائے میرے اس پر رونے والا اور کوئی نہیں، صرف میں روؤں گا، اور اگر حسین کو دیتا ہوں تو میں بھی روؤں گا، میری فاطمہ بھی روئے گی، مجھے اپنا رونا تو گوارا ہے مگر فاطمہ کا رونا گوارا نہیں، فاطمہ کا رونا گوارا نہیں، اس لیے میں حسین کو ابراہیم سے فدیہ کرتا ہوں، ابراہیم لے جا حسین دے جا۔ حدیث میں ہے کہ تیسرے دن حضرت ابراہیم کی وفات ہو گئی۔ لوگوں اس وقت حسین اس لیے نہیں دیا کہ فاطمہ روئے گی، اور جب حسین کے جانے کا وقت آیا اس وقت کون تھا رونے والا؟ اس وقت کون تھا؟ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک شیشی میں مٹی، رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ آ کے پوچھتی ہیں آقا کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اتانی جبرائیل فاخبرانی ان ابنی الحسین، گود میں کھیل رہا ہے حسین، یقتل بعدی بارض العراق یقال لها کربلا، کہ ابھی جبرائیل نے آ کے خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا حسین سرزمین عراق میں شہید کر دیے جائیں گے، اور یقال لها کربلا، اس مقتل کا نام اسے کربلا کہتے ہیں۔ اور مجھ سے جبرائیل امین نے پوچھا، جبرائیل امین نے پوچھا کہ کیا آپ مقتل و مشہد حسین کی مٹی دیکھنا چاہتے؟ میں نے کہا لا دو، تو جبرائیل مٹی لے آئے اور کہا ذہی تربت من تربتہ ہمراہ، یہ اس سرخ مٹی میں سے مٹی، سنبھال لے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال لینا اور وقتاً فوقتاً دیکھتے رہنا، اذا تحولت ہذہ التربۃ دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین فرماتی ہیں مٹی دیکھتی رہی اور پھر 60 ہجری آ گیا، اور ایک دن وہ آیا کہ کہتی ہیں کہ ظہر کے وقت مدینہ میں گرمی کا وقت تھا، سوئی ہوئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام وعلی راسہ ولیہتہ التراب، قلت ما لک یا رسول اللہ قال شہدت قتل الحسین آنفا، میں نے خواب میں دیکھا اچانک آقا دو جہاں تشریف لائے، حضور پریشان حال ہیں، سر انور غبار آلود،
ریش مبارک غبار آلود، پریشان حال اور گرد و غبار دیکھ کر عرض کیا آقا کیا ہوا آپ کو؟ تو میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میرا حسین بدبختوں کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں نے اٹھ کے فوری شیشی دیکھی، مٹی خون سے بدل چکی تھی، دن رات میں بدل گیا تھا۔ ادھر عبداللہ ابن عباس مکہ میں فرماتے کہ میں مکہ میں لیٹا ہوں، ظہر کا وقت ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام وبیدہ قارورۃ فیہا دم، قلت ما ھذہ یا رسول اللہ، قال دم الحسین واصحابہ۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا کے ہاتھ میں شیشی، اس میں خون ہے۔ میں نے پوچھا آقا یہ خون کیسا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ حسین اور حسین کے اصحاب کا خون ہے، میں مقتل حسین سے جمع کرتا آیا ہوں۔ لوگوں سوچو، جو نبی اپنے ابراہیم کو دے کر حسین کو رکھ رہا ہے کہ کہیں حسین کے جانے سے فاطمہ نہ روئے، جب اس حسین کے جانے کا وقت آیا اس نبی پر کیا بیتا ہوگا، علی پر کیا بیتا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں حسین کی شہادت مشہود بن نبی تھی، مشہود بن علی تھی، مشہود بن فاطمہ تھی، مشہود بن ملائکہ تھی۔ حسین کی شہادت کے وقت مصطفیٰ کربلا میں حاضر تھے، علی کربلا میں حاضر تھے، فاطمہ کربلا میں حاضر تھی، ملائکہ حاضر تھے۔ اور مجھے بتانے دیں یہ تو ساری مخلوقات تھی، رب کائنات ملائکہ کو جمع کر کے بتا رہا تھا دیکھو انسان اس کو کہتے ہیں۔ حسین تو نے انسانیت کی لاج رکھ لی، تو نے آدمیت کا سر فخر سے بلند کر دیا، تو نے ولایت کو بلندی دے دی، تو نے امامت کے سر پہ عظیم تاج سجا دیا۔ فاطمہ کہہ رہی تھی بیٹا حسین تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی، علی کہہ رہے تھے حسین تو نے میرے خون کی لاج رکھ لی، مصطفیٰ فرما رہے تھے حسین تو نے میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھ لی۔